16ویں صدی کے لاسٹ کوارٹر میں فرانس میں دولت کی غیر مساویانہ تقسیم عروج پر تھی۔ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو رہا تھا۔ محنت کے باوجود بھی مزدور کو روٹی کھانا نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ ارباب بست و کشاد عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، اور پھر 16ویں صدی کی لاسٹ دہائی میں فرانس نے ایک خونی انقلاب دیکھا۔ مظلوم نے چن چن کر ظالم کو موت کے گھاٹ اتارا۔ فرینچ ریولوشن 1789 سے 1799 تک جاری رہی۔ خونی انقلاب کے بعد معیشت کو ریپیئر کیا گیا اور فرانس کو ترقی کی راہ پر پھر گامزن کیا گیا۔ 17ویں صدی میں فرانس اور برطانیہ کے درمیان طویل جنگ کا آغاز ہوا، اور اس جنگ نے فرانس کے معاشی نظام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں فرانس کو پہلی جنگ عظیم اور وسط میں دوسری جنگ عظیم نے اپنے شعلوں میں لپیٹ لیا۔ فرانس کے معاشی نظام کے اپس اینڈ ڈاؤنز کی کہانی صدیوں پر محیط ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مغربی یورپ کے ممالک نے یہ فیصلہ کیا کہ صدیوں کی اس لڑائی کو ہمیشہ کے دیا جائے، اور یوں جرمنی، فرانس، اٹلی، بیلجیم اور 27 دوسرے یورپی ممالک یورپی یونین میں شامل ہوئے اور مشترکہ کاوشوں سے یورپ کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی کوششیں شروع کی۔ اگر آپ ایوولوشن آف یورو زون پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ 2024 یورو زون الیکشنز، فرانس کی رائٹ ونگ کی حزب اقتدار کی جماعت کو کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ پارٹی جو فرانس میں اقتدار میں موجود ہے، جو کیپٹلسٹک اپروچ رکھتی ہے، جس کی جڑیں عوام میں مضبوط سے مضبوط تر ہیں، اس کو یورو زون الیکشن میں کراری ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرانس کے پریزیڈنٹ فرانس میں الیکشن کا مطالبہ کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کی صدارتی مدت کا ٹینیور 2 سال باقی ہے۔ فرانس کی اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے فرانس کو، یورو زون کو، خطے کو اور پوری دنیا کو ڈسٹرب کیا ہے۔ برطانیہ نے یورو زون سے پہلے ہی ایگزٹ لے لیا ہے۔ اس معاہدے کو بریگزٹ کہتے ہیں۔ کیا آنے والے دنوں میں فرانس یورو زون سے ایگزٹ لے لے گا؟ کیا فرانس کا معاشی نظام یورو زون ایگزٹ کے بعد رائٹ ٹریک پر موو کرنا شروع کر دے گا؟ کیا فرانس کی موجودہ معاشی صورتحال فرانس کو اس بات پر مجبور کر رہی ہے کہ فرانس یورو زون سے ایگزٹ لے لے؟ آئیے ان سارے سوالوں کو انلیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں forexustad.com کے ساتھ۔ کیا جاپان بوڑھا ہو رہا ہے؟ کیا جاپان کا معاشی نظام جمود کا شکار ہے؟ جاپان اکانومی پر ویڈیو دیکھنے کے لیے forexustad.com کے ساتھ رہیے، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ $3.77 ٹریلین اکنامک گروتھ کے ساتھ فرانس دنیا کی 7ویں بڑی معیشت ہے۔ 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق فرانس میں اس وقت 2.4% انفلیشن ہے۔ یورو زون میں انفلیشن 2.6% ہے۔ یورو زون نے انفلیشن کو ریپیئر کرنے کے لیے اور 2% انفلیشن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے 25 بیسس پوائنٹ سے انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کیا ہے۔ 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق یورو زون میں معیشت کی رفتار سست رہی ہے۔ نیو آرڈر میں کمی، پروڈکشن پروسیسز میں کمی، ان امپلائمنٹ میں اضافہ اور ان امپلائمنٹ کلیمز میں بے پناہ اضافہ نوٹ کیا گیا ہے۔ رشیا یوکرائن تنازع، ریڈ سی بلاکیج کی وجہ سے را مٹیریل اویلیبلٹی کا یورو زون میں پہنچنا ناممکن ہو چکا ہے۔ انرجی کرائسس اور لیبر سٹرائکس کی بنا پر یورپ کی فیکٹریاں بند پڑی ہیں۔ یورپ میں سکلڈ لیبرز کا فقدان اور امیگرینٹس پرابلمز کی وجہ سے جاب مارکیٹ ڈسٹرب ہے۔ یورو زون کے ممالک میں جرمنی کی معیشت رفتار فرانس، اٹلی، بیلجیم، سویڈن سے بہت بہتر ہے۔ 2024 میں جرمنی جاپان کو پیچھے چھوڑ کر معیشت کی دوڑ میں دنیا میں تیسرے نمبر پر آن پہنچا ہے۔ 2021 اور 22 کے مقابلے میں 2023 اور 24 میں فرانس میں معیشت کی رفتار بہت سلو ہے۔ فرانس میں پروڈیوسر پرائس انڈیکس، ہول سیل پرائس انڈیکس، ریٹیل پرائس انڈیکس اور کنزیومر پرائس انڈیکس میں مسلسل
اضافہ نوٹ کیا جا رہا ہے۔ پروڈکشن پروسیسز میں کمی اور ان امپلائمنٹ ڈیٹے میں بے پناہ اضافہ نوٹ کیا گیا ہے۔ 2024 میں فرانس کی حزب اقتدار پارٹی رائٹ ونگ کی پارٹی ہے۔ رائٹ ونگ سے مراد کیپٹلسٹک اکنامک اپروچ کو سپورٹ کرنا ہے۔ یورپ کے حالیہ الیکشن نے یورو زون فرانس خلیج میں اضافہ کیا ہے۔ یورپ کے حالیہ الیکشن میں فرانس کی حزب اقتدار کیپٹلسٹک اپروچ پارٹی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ فرانس کے موجودہ صدر کی فرانس میں 2 سالہ مدت باقی ہے۔ فرینچ پریزیڈنٹ کیمرون نے ایک دفعہ پھر عوام کے پاس جانے کا فیصلہ کیا ہے اور فرانس میں الیکشن کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس اعلان کے بعد یورو زون میں ایک نئے پولیٹیکل محاذ کا آغاز ہوا ہے۔ فرانس کے سنجیدہ حلقوں سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ یورو زون میں فرانس کی موجودہ ترقی ایکچوئل پوٹینشل سے بہت کم ہے۔ یورپین سینٹرل بینک کی پالیسیز اور یورو زون پارلیمنٹ فرانس کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئے ہیں۔ ان سنجیدہ حلقوں سے یہ آوازیں بھی اٹھنا شروع ہوئی ہیں کہ جرمنی کی ترقی فرانس، اٹلی، بیلجیم اور دوسرے چھوٹے ممالک سے زیادہ ہے۔ ان سنجیدہ حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ فرانس کی اکانومی پیس بہت کم ہے، پروڈکشن پروسیسز بہت سلو ہیں، ان امپلائمنٹ میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ ان سنجیدہ حلقوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ فرانس میں سکلڈ ورکرز کی تعداد میں روز بروز کمی ہو رہی ہے۔ امیگریشن پریشر نے ملک کو مزید پریشرائز کیا ہے۔ عوام کے قرضوں اور گورنمنٹ کے بڑھتے ہوئے قرضوں نے معیشت پر اضافی بوجھ ڈالا ہے۔ ان حلقوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یورو زون کے ساتھ ملنا فرانس کے لیے بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہے اور انہوں نے موجودہ حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ جلد از جلد فرانس کو یورو زون سے ایگزٹ لے لینا چاہیے اور برطانیہ کی طرح اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنی معیشت کو بہتری کی راہ پر گامزن کرنا چاہیے۔ یورپین سینٹرل بینک پریزیڈنٹ کرسٹینا لوگارڈ نے انٹرسٹ ریٹ کو 25 بیسس پوائنٹ سے کم کیا ہے اور یورپین اکانومی کو پریشر سے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ کیا یورو زون فرانس کے تحفظات کو دور کر سکے گا؟ کیا آنے والے دنوں میں فرانس کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ریپیئر ہو سکے گی؟ یوکرائن رشیا تنازع، ریڈ سی بلاکیج، فرانس کے تحفظات آنے والے دنوں میں یورو زون اکنامک سسٹم کو بلاک کر سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں نیچرل گیس ایکسچینجی، یورو، سلور اور را مٹیریل اویلیبلٹی میں کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن میں اضافہ اور را مٹیریل عدم دستیابی کی بنا پر کاسٹ آف پروڈکشن میں بے پناہ اضافہ نوٹ کیا جا سکے گا۔ کیا فرانس کو یورو زون سے ایگزٹ لے لینا چاہیے؟ کمنٹ باکس میں فرانس ایگزٹ لکھیے گا۔ اور کیا آنے والے دنوں میں فرانس کا معاشی نظام ریپیئر ہو پائے گا؟ کمنٹ باکس میں یس ریپیئر لکھیے گا۔ یہ ویڈیو صرف اور صرف ایجوکیشنل پرپز کے لیے ہے۔ آپ اپنے مالیاتی فیصلے اپنے مینٹور کی ہدایات اور اپنے منی مینجمنٹ پلان کے مطابق کیجئے گا۔